قرارداد جو ان کی اپنی اپروو چیزیں ہیں اس کے خلاف ہے. یہ قرارداد انہوں نے جو ہے یہ اس لیے کی ہے کہ صبح آگے نہ نکل جائے, یہاں پہ نوکریاں نہ آ جائیں, یہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آ جائے, یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اور بہتر لائف سٹائل نہ جی سکیں. یہ اپروول جو ہے ان کے اپنے سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن نے دی ہوئی ہے. جو پورٹ قاسم کو یہ اتھارٹی کو یہ اپروول دے رہا ہے کہ اس آئلینڈ تو یہ واپس لے لی گئی ہے. نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اپروول آئی اور اپروول کے بعد آرڈیننس آیا. اب اس کے بعد واپس بھی لے لے, کچھ بھی کر لیں, یہ ہوتا نہیں ہے, اس طرح ہوتا نہیں. آپ کہیں جی بلڈنگ بنا دو اور پھر اس کے بعد آپ کہیں نہیں جی اب میں نے واپس لے لی تو اس بلڈنگ کو دو. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ملک کے اندر نوکریاں نہ آئیں. ابھی تو آپ جلد سے جلوس کر رہے ہیں چھوٹے موٹے ہر جگہ جا کے کہ بھی نوکریاں دو, بے روزگاری ختم کرو, اور جو ہے بھائی نوکریاں, بے روزگاری, مہنگائی کس طرح ختم ہوگی؟ ڈیولپمنٹ سے ہوگی, گروتھ ریٹ سے ہوگی. اکانومی گروتھ ریٹ پہ کب آئے گی؟ جب آپ مواقع دیں گے. اور مواقع دینے کے لیے اگر آپ خود کچھ نہیں کر رہے, نہ کچرا اٹھا رہے, نہ پانی دے رہے, نہ کتے کے کاٹنے کی دوائیاں ہیں, نہ ہاسپٹل آپ چلا رہے, نہ جو ہے ایجوکیشن سیکٹر آپ چلا رہے, نہ انڈسٹریل اسٹیٹس بنا رہے, سائٹ کا کیا حال ہے, کرگی کا حال کیا ہے. ایک ووٹ آپ کو ایک سیٹ کراچی سے ملتی نہیں ہے. اس کے بعد کراچی میں اگر ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا ہم کرنے نہیں دیں گے. ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ماشاء اللہ سے قاضی صاحب بھی اور دوسرے صاحب بھی دونوں بہت اچھے لوگ ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ میں ان کی مخالفت کروں گا. کوئی فیشزم کا وقت لفظ استعمال کر رہا ہے, کوئی جو ہے ملک کی صوبے کی اندرونی ملکیت کی بات کر رہا ہے, کوئی جو ہے یہ بات کر رہا ہے کہ جی اسمبلی نے یہ کر دیا اور اسمبلی کو آپ وہ نہ کریں. بھائی میں نے اگر بات کی کہ گدھے کو گھوڑے کی جو مثال دی, وہ ڈیفینیشن آف دی اسمبلیز میں سے ایک ہے. نمبر 2 جو کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے. نمبر 2 کہاں ہے وہ ڈیفینیشن؟ اور خطرناک بات کر رہے ہیں. ون آف دا ڈیفینیشنز کہ اسمبلی کین ڈو اینی تھنگ. نمبر 2 جو بات جس زمین کی کر رہے ہیں ملکیت کی, یہ پورٹ قاسم اتھارٹی کی زمین ہے, سندھ گورنمنٹ کی زمین نہیں ہے. پورٹ قاسم از اے فیڈرل آرگنائزیشن. نمبر 3 اس زمین کے لیے لیٹر جو لکھا ہوا ہے, ان پرسوئنس آف دا سیڈ ریکویسٹ میڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, the provincial cabinet has decided to make the said land available to federal government for the interest of public. So provincial cabinet نے approve کیا ہے, اور provincial cabinet نے federal government کو 17 نکات کے اوپر یہ زمین کو یوز کرنے کے لیے اجازت دی ہے, جس میں environmental agencies, because وہاں پہ mangroves ہیں, fauna ہے, flora ہے, اس کی انٹرنیشنل اسیسمنٹ ہوگی. اس کے بعد وہاں پہ جو ماہی گیر ہیں ان کے لیے ساری ریکوائرمنٹس اس کے اندر کہ وہ فش کی گروتھ کے لیے جو ہے وہ ہوگا. نمبر 3 اس میں کتنے ہزار نئی جاب, 50,000 نئی جاب اپرچونٹیز ہیں, $50 بلین سے, اور اسے پاکستان نے اکیلے نہیں کیا. چائنا نے گلوبل آئلینڈ بنایا ہے, سری لنکا نے پورٹ سٹی بنائی ہے. ملکیت کس کی ہے؟ آئین کا آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے؟ پورٹ قاسم آئین کا آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی پروونشل کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے, آپ کے پاس سگنیچر والے لیٹرز ہیں, یہ آپ دیکھیے بھی اس کو, اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے ایک ملک کے انٹرسٹ میں کام کریں, تو پولیٹکس برائے پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے, ڈیولپمنٹ کے خلاف پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. کراچی کے اندر اننیسری عوام کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے, عوام کو پاگل نہیں بنانا چاہیے, فیشزم اور 1 یونٹ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, افراتفری کی بات نہیں کرنی.